وائٹ ہاؤس کی جانب سے فلسطینی علاقوں میں معاشی استحکام کے لیے 10 سال پر مشتمل $50 ارب کا منصوبہ بحرین میں پیش کیا گیا ہے، لیکن اس پر فلسطینی سخت احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ بعض مبصرین کی رائے میں بھی اس منصوبے کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ تفصیلات کے لیے اس وقت بات کریں گے نیلوفر مغل سے، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نیلوفر، اس کانفرنس کا آغاز آج ہوا ہے، 2.5 سال ہو گئے ہیں ویسے تو ٹرمپ انتظامیہ کو یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ مشرق وسطیٰ کے لیے کوئی امن منصوبہ پیش کرے گی۔ ابھی تک وہ منصوبہ سامنے نہیں آیا، لیکن یہ اس کی کہہ لیجیے کہ ایک لیگ تھی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس معاشی پلان کے ساتھ کیا پیغام دیا جیرڈ کشنر نے، جو صدر ٹرمپ کے داماد بھی ہیں اور مشرق وسطیٰ کی پالیسی پہ ان کے مشیر بھی؟ جی سارا، بالکل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان کے جو داماد ہیں، انہوں نے بحرین میں کل جو کانفرنس ہوئی وہ ایک بین الاقوامی میٹنگ تھی۔ انہوں نے فلسطینیوں پر زور دیا کہ اقتصادی ترقی کے لیے وہ روایتی انداز سے نہ سوچیں، اور ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطینیوں کے لیے اس اقتصادی منصوبہ ہے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ اسرائیلی فلسطینی امن کی ایک بنیاد ہوگی، لیکن فلسطینیوں اور دیگر جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشروں سے یہ جو تنازع جاری ہے اس کے لیے سیاسی حل پہلے ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر یہ جو منصوبہ ہے یہ بے بنیاد ہے۔ اور دوسری جانب غزہ میں جو حماس گروپ ہے اسے نے بھی اس منصوبے کو مسترد کیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلسطینیوں کی اسرائیلی فورسز سے جھڑپیں ہوئیں، انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پتلے جلائے۔ وہ ٹرمپ انتظامیہ کی امن سے خوشحالی والے اقتصادی منصوبے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ نے اسے صدی کا اہم معاہدہ قرار دیا ہے، اور اس کی قیادت ان کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کشنر کر رہے ہیں۔ میں فلسطینی لوگوں کو براہ راست یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ماضی میں جو آپ کی حمایت کرنے میں ناکام رہے، آج وہ آپ سے کہیں گے کہ امریکہ اور صدر ٹرمپ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مجوزہ فنڈنگ زیادہ تر خلیجی ملکوں سے آئے گی، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ امریکہ کا اس میں کتنا حصہ ہوگا۔ جب بین الاقوامی قانون اور 2 ریاستی تصور کی بنیاد پر اس کا ایک سیاسی حل نکل آئے گا، تب ہم ان تمام لوگوں کا خیر مقدم کریں گے جو ہماری مدد کے خواہاں ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ وہ اس منصوبے کو کھلے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ فلسطینیوں نے اس منصوبے کو سنے بغیر کیسے مسترد کر دیا۔ یہ آگے بڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، اور کچھ اسے ایک بڑی غلطی قرار دے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ فلسطینی سرزمین کہاں ہے، سرحدیں کہاں ہیں، تو ان میں سے کسی بھی پروجیکٹ پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ اس کانفرنس میں فلسطینی اور اسرائیلی شرکت نہ ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو طویل عرصے سے تعطل کے شکار امن کوششوں کو شروع کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اور سارا، اس حوالے سے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی خاصی بحث جاری ہے، اور ہیش ٹیگ پیلسٹائن ناٹ فار سیل کا جو ہیش ٹیگ ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کانفرنس میں شریک IMF کی جو ڈائریکٹر ہیں کرسٹین لاگارڈ، ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا بھر کے جو شہرت زدہ ملک ہیں وہاں پر کسی بھی قسم کی اقتصادی ترقی کیا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کا انحصار اسرائیلی فلسطینی امن معاہدے پر ہے، لیکن امریکی جو حکام ہے وہ کہتے ہیں کہ نومبر تک جب اسرائیلی انتخابات نہیں ہوتے اور نئی حکومت سامنے نہیں آتی تو منصوبے کے جو سیاسی پہلو ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کری، لیکن ان دونوں علاقوں سے بھی اور اس کے علاوہ دیگر جو علاقے ہیں مشرق وسطیٰ کے، وہاں سے بھی جو کاروباری شخصیات ہیں وہ بہرحال اس کانفرنس میں حصہ لے رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو پلیجز $50 ارب کی امریکہ چاہتا ہے اس میں سے کیا سامنے آتا ہے، کتنے